رمضان المبارک کی چند خصوصیات۔ اس مبارک مہینے کی متعدد خصوصیات ہیں جن کی بنا پر اسے دیگر مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ ان میں سے چند خصوصیات یہ ہیں۔ نمبر 1، نزول قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں میں سے سب سے افضل کتاب قرآن مجید کو مہینوں میں سے سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک میں اتارا، بلکہ اس مبارک مہینے کی سب سے افضل رات لیلۃ القدر میں اسے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یکبارگی نازل فرمایا اور اسے بیت العزا میں رکھ دیا۔ فرمان الہی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ وہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کی اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی نشانیاں ہیں۔ اور فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ نمبر 2، جہنم سے آزادی۔ اس مبارک مہینے کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزادی نصیب کرتا ہے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر افطاری کے وقت بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور ایسا ہر رات کرتا ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں ہر دن اور ہر رات بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور ہر دن اور ہر رات ہر مسلمان کی ایک دعا قبول کی جاتی ہے۔ ان احادیث کے پیش نظر ہمیں اللہ تعالیٰ سے خصوصی طور پر یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں بھی اپنے ان خوش نصیب بندوں میں شامل کر لے جنہیں وہ اس مہینے میں جہنم سے آزاد کرتا ہے، کیونکہ یہی اصل کامیابی ہے۔ قرآن مجید میں ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ پھر جس شخص کو آگ سے دور کر دیا جائے گا اور اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، یقیناً وہ کامیاب ہو جائے گا، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ تیسری خصوصیت، جنت کے دروازوں کا کھولا جانا۔ چوتھی خصوصیت، جہنم کے دروازوں کا بند کیا جانا۔ پانچویں خصوصیت، شرکس شیاطینوں کا جکڑا جانا۔ یہ تینوں امور بھی رمضان المبارک کی خصوصیت میں سے ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطینوں کو اور شرکس جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں چھوڑا جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ بند نہیں چھوڑا جاتا، اور ایک اعلان کرنے والا پکار کر کہتا ہے، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے شر کے طلبگار اب تو رک جا۔ چھٹی خصوصیت، ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر۔ ماہ رمضان المبارک کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ماہ رمضان شروع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک یہ مہینہ تمہارے پاس آ چکا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، اور جو شخص اس سے محروم ہو جاتا ہے وہ مکمل خیر سے محروم ہو جاتا ہے، اور اس کی خیر سے تو کوئی حقیقی محروم ہی محروم رہ سکتا ہے۔ ساتویں خصوصیت، رمضان میں عمرہ حج کے برابر۔ اس عظیم الشان مہینے کی ساتویں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون کو فرمایا، فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً۔
جب ماہ رمضان آ جائے تو تم اس میں عمرہ کر لینا، کیونکہ اس میں عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے۔ بخاری صفحہ نمبر 1782۔ ایک روایت میں اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون سے، جسے سنان کہا جاتا تھا، کہا تم نے ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے سواری کے نہ ہونے کا عذر پیش کیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً مَعِي، یعنی رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کی قضا ہے۔ یعنی جو شخص میرے ساتھ حج نہیں کر سکا، وہ اگر رمضان میں عمرہ کر لے تو گویا اس نے میرے ساتھ حج کر لیا۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔